السلام علیکم جی، میں عثمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ہم اس وقت موجود ہیں شوکت خانم لاہور ہاسپٹل کے باہر، اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے شوکت بسرا صاحب، جو کہ ابھی عمران خان صاحب کی تیمارداری کر کے آ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کنڈیشن کیسی ہے، کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اپنے نبی کے صدقے، ماؤں بہنوں کے صدقے، پوری قوم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نئی زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اس قوم پہ قائم رکھے۔ بڑی صفاقانہ بزدلانہ حرکت ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور یہ وہ دہشت گردی ہے جو صرف یہ عمران خان پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ ریاست پہ حملہ ہے۔ عمران خان پاکستان ہے، آپ دیکھیے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں، ماں نے جس بیٹے کو پیدا کیا اس کا نام عمران خان ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے، میں جہاد پہ جا رہا ہوں، اور حقیقی آزادی کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج خان نے ثابت کر دیا۔ میں اندر تھا، خان صاحب کا حوصلہ بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خان صاحب ہوش میں ہیں۔ میں سب پورے پاکستان میں جہاں جہاں نیا پاکستان سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فوراً پہنچتے ہیں۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام کارکنان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اپنے جو اشتعال میں نہ آئیں، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں، احتجاج کریں۔ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ کچھ رانا ثناءاللہ ظاہر انہوں نے جو کیا تھا، جو بیانات چل رہے تھے، فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے، خان صاحب ابھی اسد عمر صاحب کا اور میاں اسلم اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، انہوں نے نامزد کر دیا ہے، اس کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اور خان صاحب جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا ہے۔ ادروائز جس طرح اتنی پبلک تھی، سامنے سے فائر ہوا، اور وہ اس میں آپ کو پتہ کتنے لوگ سیریس انجرڈ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر کے خان صاحب کو زندگی دی ہے۔ اس وقت ہم شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر لاہور میں کھڑے ہیں، آپ لوگوں کے جذبات دیکھ رہے ہیں۔ تو عمران خان پاکستان ہے اس وقت، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں اس وقت بہت پریشانی کی لہر ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ انڈر کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ کہیں خبریں آ رہی ہیں ایک گولی لگی، کہیں کہہ رہے ہیں 3 گولی لگی، ہڈی وغیرہ بچ گئی ہے۔ میں پھر آپ کو کہوں، ہڈی کو ٹچ کیا ہے اس نے، ہڈی بچ گئی ہے، وہ جو شرے ہیں وہ بھی ملے ہیں، بلٹ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، چونکہ ٹارگٹ وہ ابھی جو جس کا بیان چل رہا ہے، اگر ہم اس کو سچ ہی مان لیں، وہ کہہ رہے ہیں میرا ٹارگٹ عمران خان تھا۔ یہ کیسے پوسیبل ہو گیا، اتنی جلدی گرفتار، اتنی جلدی ویڈیو بیان؟ یہی دیکھیں نا، یہی بالکل آپ بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ابھی وہ سنا چوری پرویز لائی صاحب نے پورا وہ تھانہ سسپینڈ کر دیا ہے جنہوں نے ان کا بیان چلایا ہے، یہی تو پھرتیاں ہیں۔ اور انہوں نے تو ابھی تو خان صاحب نے تو نامزد کر دیے لوگ، اور باقاعدہ تھریٹ چل رہی تھی کہ، اور خان صاحب کو پتہ تھا ان باتوں کا، آلریڈی وہ کہہ چکے تھے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا ہے۔ اس وقت ہم سب لوگ اللہ کے حضور دعا کریں، نوافل ادا کریں کہ اللہ پاک عمران خان کو زندگی دے۔ باقی انشاءاللہ جیسے وہ باہر نکلیں گے، وہ رکنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو فائر لگے ہوئے تھے اور وہ ویو کر رہے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر۔ میں ابھی لبرٹی سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش تو یہی لوگ کریں گے نا جو منوانے والے، ہم ان کی تفتیش کو نہیں مانتے، کوئی UN سے باہر سے آئے ہم ان کو مان لیں گے، ان کی تفتیش کو۔ دیکھیں جب آپ نے بیان اگر سن لیا ہو اسد عمر صاحب کا اور میاں اسلم اقبال صاحب کا، اب تو انویسٹیگیشن کہیں اور سائڈ پہ جائے گی، وہاں پہ انویسٹیگیشنز ہوں گی۔ اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہم یہاں پہ انویسٹیگیشن ایجنسیز پہ، میں خود ان کی بات کو فالو کرتا ہوں، جہاں جو تفتیش ہوتی ہے، جس طرح سوچا جاتا ہے، جس اینگل پہ جاتے ہیں، وہ نہیں ہوگی۔ ہم جو بہترین پاسبلٹیز ہوں گی، جو بہترین انویسٹیگیٹرز ہوں گے، ہم ان کے ذریعے اس واقعے کی تحقیق کروائیں گے تاکہ جو اصل لوگ ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر ہم دیکھتے ہیں سو موٹو لے لیا جاتا ہے، ہائی پروفائل کیس ہو گیا، ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر دن دہاڑے قاتلانہ حملہ ہو گیا، اس کے اوپر ابھی تک نہیں لیا گیا۔ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ میں خود بائی پروفیشن وکیل بھی ہوں، آج امتحان ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا ابھی تک سپریم کورٹ کھل چکی ہوگی، ہائی کورٹ اسلام آباد کھل چکی ہوگی، لاہور ہائی کورٹ کھل چکی ہوگی، لیکن ابھی تک جب تک میں نیا پاکستان کو انٹرویو دے رہا ہوں، ابھی تک کوئی عدالت نہیں کھلی، چونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان کی ذات کا مسئلہ نہیں رہا۔ وہ نوجوان جو پاکستان کا مستقبل ہے، وہ 90% خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پورا پاکستان خان کے ساتھ کھڑا ہے، مائیں بہنیں بزرگ۔ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے عدلیہ کے اوپر کہ اس کا سو موٹو لیں اور خود جوڈیشل کمیشن بنائیں سرونگ ججز کا، اور جو جن کے نام لیے گئے ہیں وہ اس کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے، جو انجرڈ ہوئے ہیں، جو آئی وٹنسز ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کے لوگوں کو سکون آئے گا۔ اگر صحیح تفتیش نہ ہوئی تو آپ یقین مانیے گا، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، بڑے بڑے یہاں پہ لوگ چلے گئے، یہ بھی چلے گا جی، یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی تھی، میں مایوس ہو گیا تھا، اذان ہو رہی تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سب مسلمان ہیں، وہ تو بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس
केस की अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर ना हुई तो पाकिस्तान का कोई बच्चा इसको तस्लीम नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। ये शौकत बसरा साहब थे जो अभी अभी अंदर से होके आ रहे हैं, खान साहब की तीमारदारी करके आ रहे हैं। इनके बकौल जो एक गोली है वो हड्डी को छू के तो ज़रूर गुजरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम हड्डी है वो भी बिल्कुल ठीक है। खान साहब जो है इस टाइम बिल्कुल अपने होशो आवाज़ में बातें कर रहे हैं। जब उन्हें गोली लगी तब भी वो निकलते हुए इत्मीनान की कंडीशन में थे और लोगों को हाथ हिला हिला कर कह रहे थे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, इत्मीनान से रहें आप। अभी भी इनका यही पैगाम है कि लोग इश्तियाल में ना आए, अपने गम गुस्से का इजहार करें, लेकिन जो इश्तियाल की एक कंडीशन है वो पैदा ना की जाए। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान।